قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ زلزلہ ہم جس کو سمجھتے ہیں، وجوہات اس کی کیا ہوتی ہیں، سائنسی زبان میں اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے، شریعت کی روح سے اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے۔ بہرحال جس طرح ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، زلزلے کو ناپنے کے لیے بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو ریچرز کہا جاتا ہے، جس سے زلزلے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کا پیمانہ جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے، اس سے فیرنہائٹ اور ڈگری کا پتہ چلتا ہے۔ ایک پیمانہ وزن کا ہوتا ہے جس کو سکیل ہم کہتے ہیں، جس سے کلو گرام اور پاؤنڈ کا پتہ چلتا ہے۔ تو سائنسی آلات ایسے بھی بنے ہوئے ہیں جو زلزلے کو ماپتے ہیں۔ اگر تو وہ زلزلہ 6 سے اوپر ہو تو اس کو سخت زلزلہ کہا جاتا ہے، اور اگر یہ 7 کو بھی کراس کر جائے تو پھر یہ وہ زلزلہ مانا جاتا ہے کہ جو کئی سالوں کے بعد آتا ہے اور جو اچھا خاصا ہوتا ہے، جس سے نقصان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ملک شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا یہ 7.8 تھا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، جہاں پر سائنسی آلات سے سمجھ نہیں آتی وہاں پر سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹری کے اندر یہ چوہے اور بلیوں کو پالا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان جانوروں کی حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو قوت سماعت دی ہے نا، اس کی ایک حد مقرر ہے، اللہ نے اس کی ایک حد متعین کر دی ہے۔ نہ انسان زیادہ اونچا سن سکتا ہے، نہ وہ اپنی حد سے جو نیچے کا ہے وہ سن سکتا ہے۔ اگر اپنی حد سے آپ کو نیچے کا سننے کا موقع مل جائے تو یہ حشرات الارض جتنے ہیں، کیڑے مکوڑے، اگر ان کے چلنے پھرنے کی بھی آپ کو آواز آنی شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے، آپ کی نیند ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اتنی زیادہ اوپر کی سماعت آپ کو مل جائے کہ آپ کے گھر کے قریب یا آپ کے گھر سے تھوڑا دور اگر کہیں کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے یا کوئی اور کام ہو رہا ہے تو پھر کیا خیال ہے آپ کو، انسان تو پاگل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کی سننے کی طاقت رکھی ہے وہ ایک حد تک اللہ نے متعین کر دی ہے، نہ وہ زیادہ نیچے کا سن سکتا ہے نہ وہ زیادہ اوپر کا سن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو حیوانات ہیں، اللہ نے ان کو ایک ایسی قوت سماعت دی ہے کہ زلزلے کے آنے سے پہلے زمین کے اندر سے کئی گھنٹے پہلے جو آوازیں نکلتی ہیں یہ حیوانات ان کو سن سکتے ہیں۔ تو جب انسان کے بنائے ہوئے آلات کام نہیں آتے تو سائنسدان ان چوہوں بلیوں کی حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جب زلزلہ آنا ہوتا ہے تو یہ چوہے بلیاں یا کتے، ان کا جو حرکات ہوتی ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی ہو جاتی ہیں، جس سے سائنسدان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا جائے کہ جب انسان کے بنے ہوئے آلات کام نہ آئیں تو اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے حیوانات کام آتے ہیں۔